نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اولاد کے حقوق کے عنوان پر چند باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ گزشتہ مجلس میں اسی سے ملتا جلتا ایک عنوان اولاد کی تعلیم و تربیت، اس پر کچھ بات ہوئی تھی۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس اور آج کی یہ بات پچھلی بات کا اگلا حصہ ہے۔ والدین کے حقوق کیا ہے، اس کو تو بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں اور ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کیا ہے والدین پر، اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ جس طرح سے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں اور ان کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہوتے ہیں۔ والدین پر لازم ہے کہ ان حقوق کو ادا کریں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور پھر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری بات نہیں سنتی، نافرمان ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو وہ ہمارے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، ایک بوڑھا شخص تھا، اور رو رو کے کہنے لگا کہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ آپ نے بلایا بیٹے کو اور دریافت کیا کہ تمہارا باپ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ بچے نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ میرے باپ سے بھی تو پوچھئے کیا اس نے میرے حقوق ادا کیے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے، اس نے مطلب میرے ابا نے میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا وہ بد سلیقہ عورت ہے، اس میں دینداری نہیں ہے۔ دوسرے، میرا نام بھی میرے باپ نے اچھا نہیں رکھا، اور تیسرے، میری کوئی دینی تربیت بھی نہیں کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو باپ سے کہا کہ اٹھ جاؤ، جب تم نے اپنے اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے تو تم کیسے توقع رکھتے ہو کہ اولاد تمہارے حقوق ادا کرے گی؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جس ماں کا انتخاب کرے وہ سلجھی ہوئی، سنجیدہ اور دیندار عورت ہو، اس لیے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام اچھا رکھے، برا نام نہ رکھے، صحابہ کے نام پر نام رکھے، انبیاء کے نام پر نام رکھے۔ اور نمبر 3، بچے کی اچھی دینی تربیت کرے۔ والدین پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو وقت دیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ساری دنیا کے لیے وقت ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بزنس کے لیے وقت ہے، تجارت کے لیے وقت ہے، دوست و احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وقت ہے، فضول گوئیوں کے لیے اور فضول خرچیوں کے لیے وقت ہے، مگر اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کی اسے خبر ہوتی ہے مگر اپنے گھر سے بے خبر ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اولاد کی تعلیم و تربیت سے بالکل غافل۔ بچے کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، کیسے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور ہوش اس وقت آتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اور بچے اپنے غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ کر چرس اور گانجے اور نشے کی لعنت میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی تباہ اور برباد کر لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اولاد پر توجہ نہ دینے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آج کل تو خیر نیا لائف پارٹنر آ گیا ہے، موبائل آ چکا ہے، جو ہمارا سب سے زیادہ وقت لے لیتا ہے۔ ایک اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر نے، پرنسپل نے بچوں سے پوچھا، بچوں تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا وکیل، جو بھی۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں موبائل بننا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ موبائل۔ دیکھیے سننے جیسی بات ہے، موبائل بننا چاہتے ہو؟ سب تعجب سے دیکھنے لگے، کیا بات ہے، موبائل بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ بولے کیوں؟
کہا کہ میری والدہ موبائل کو جتنا وقت دیتی ہے مجھے نہیں دیتی، میری بھی تمنا ہے کاش میں بھی موبائل ہوتا تو میری والدہ مجھے بھی توجہ دیتی، مجھے بھی وقت دیتی۔ میرے دوستو، کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن ہمارا دل و دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے، ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہا ہے کہ والدین کا آج وقت کہاں گزر رہا ہے اور وہ اپنے اولاد کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ ہم دن و رات کے 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں سے ایک ایک منٹ بھی اگر نکالیں نا، اور 24 گھنٹوں کے 24 منٹ اگر ہم اپنے بچوں کو دیں تو یہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کافی ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے اولاد کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑے گا، اس کے بغیر بات نہیں چلے گی۔ جب ہم بچوں کی دنیا کی خاطر اور ان کی صحت کی خاطر بڑی بڑی مشقتیں جھیلتے ہیں تو دین کے خاطر کیا ہم ان کے لیے کچھ، ان کی تربیت کے خاطر کچھ وقت نہیں نکال سکتے؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے، بچے کو سردی ہو جاتی ہے تو گھر میں کیلا نہیں آتا، چاہتے ہیں کہ کیلا کھائیں، بہت سستا بھی مل رہا ہے لیکن لیتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں لیتے؟ بولے بچے کو سردی ہے۔ تو جناب، سردی تو بچے کو ہے نا، آپ کو نہیں ہے، آپ تو کھا سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اگر ہم لیں گے، ہم کھائیں گے تو ہمارا دیکھ کر بچہ بھی کیا کرے گا؟ ضد کرے گا، تو بچے کے خاطر کیلا نہیں کھاتا باپ۔ اسی طرح سے بچے کی 10ویں آ جاتی، 12ویں آ جاتی تو گھر میں ٹی وی بند ہو جاتا ہے۔ کیوں ٹی وی بند ہو جاتا ہے؟ بولے بچے کا امتحان ہے۔ تو امتحان تو بچے کا ہے جناب، آپ کا تو نہیں ہے، تو آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا کہ جب ہم دیکھیں گے تو بچہ بھی دیکھنے کی ضد کرے گا۔ میرے دوستو، جب ہم بچے کی دنیا کے خاطر اور ان کی صحت کے خاطر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور تکلیفیں جھیلتے ہیں تو کیا ان کی دین کے خاطر، ان کے آخرت کے خاطر، ان کی تربیت کے خاطر اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈال سکتے؟ دیکھیے، بچے بچے ہوتے ہیں، وہ کچے ہوتے ہیں، انہیں اچھے اور سچے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں اچھا بنانے کی عمر یہی ہے جب ان کا بچپن ہوتا ہے، جب ان کا ذہن کچا ہوتا ہے، دل و دماغ کچا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز کچی ہوتی ہے تو اس کو متاثر کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے، جب ہم کسی جگہ پلاسٹر کرتے ہیں گھر کو، یا گھر میں لادی لگاتے ہیں، یا آنگن میں کچھ نقش و نگار نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو چاروں طرف سے گھیر دیتے ہیں، رسی باندھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی انسان یا کوئی جانور وہاں سے نہ گزرے۔ تو گزرنے میں کیا حرج ہے؟ کہا کہ سیمنٹ کچا ہے، اگر کوئی انسان یہاں سے گزرے گا تو اس کے پیروں کے نشانات آ جائیں گے، اگر کوئی جانور وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے پیروں کے نشانات آ جائیں گے۔ ابھی سیمنٹ کچا ہے، یہ اثر کو قبول کر رہا ہے، اور ایک مرتبہ وہ نشانات آ گئے تو پھر وہ زندگی بھر جانے والے نہیں ہے۔ اور پھر جب 2 دن گزر جاتے ہیں، 4 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں تو رسیاں کھول دیتے ہیں۔ اب کیوں کھول دی؟ انسان بھی جائیں گے، جانور بھی جائیں گے۔ کہا کہ اب یہ سیمنٹ سوکھ چکا ہے، پختہ ہو چکا ہے، اب انسان جائے یا جانور یہاں سے گزرے اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ بالکل یہی مثال ان بچوں کی ہے کہ آج ان کا ذہن کچا ہے، آج ان کے ذہن، دل و دماغ پر آپ جو چاہے نقش کر سکتے ہیں۔ اللہ کا نام بھی نقش ہو سکتا ہے، قرآن بھی نقش ہو سکتا ہے، دین کا نام اور دین کی باتیں بھی ان پر نقش کی جا سکتی ہیں۔ اور ایک بات دھیان میں رکھیے، اگر آج ان کی زندگی میں اور ان کے سینوں میں آپ نے قرآن کی شمع کو روشن کر دیا تو زندگی میں چاہے جتنے اندھیرے آئیں اور چاہے جتنی گمراہی کی ہوائیں چلیں، ان کا ایمان اس سے متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچپن میں اللہ کا نام ان کے دل و دماغ پر نقش کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی بجائے آج اگر ناچ و رنگ، گانے بجانے اور موسیقی اور میوزک اور یہ اس طرح کے کھیل تماشوں میں ان کی زندگی گزری اور ان کی دلوں پر اس کے اثرات بیٹھ گئے تو یاد رکھیے اس کے اثرات اور اس کی نحوست اس کو زندگی بھر بھگتنا پڑے گی۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں ہر ماں باپ سے، والدین سے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں
اور اپنی اولاد کے بچپنے کو غنیمت سمجھیں اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اللہ رسول کا نام، قرآن اور حدیث کی باتیں، دین و ایمان کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت و جہنم کی باتیں، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، یہ ان کے دلوں میں اتارنے کی اور ان کو پلانے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔